अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जी मैं तूफ़ान आया था बाहर, तो सफाइयाँ वगैरह की हैं, थोड़ी डस्टिंग वगैरह साथ में कर रही हूँ। तो साथ ही मेरा दिल किया आपको एक आज 2025 का जो आज का मौजज़ा जो है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आज भी मौजज़े होते हैं जिससे ईमान ताज़ा हो जाता है। यकीन जानिए, मैंने सुना तो बहुत मज़ा आया और अल्लाह ताला पर यकीन जो है ना मज़ीद बढ़ता है। तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूं, ताकि क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में आपके साथ आपको ये कहती हूं कि अल्लाह पर यकीन रखें, ऐसा यकीन करें जैसा कि हक़ बनता है। आपको आज जो मैं सच्चा वाक़या सुना रही हूँ 2025 का, इस हज का वाक़या है जो अभी हज आने वाला है। यहाँ पर एक शख्स जा रहा था हज के लिए, उसका ये सच्चा वाक़या है जो पेश आया है और कमाल हो गया सच पूछें तो मैं आपको बताती हूँ आमिर कज़ाफ़ी के साथ हुआ क्या है। अच्छा, जिनकी पिक्चर आप देख रहे हैं, ये इनका ताल्लुक़ लीबिया से है। ये हज के लिए जा रहे थे। ये 2025 का आज का वाक़या है। ये हज के लिए जा रहे थे, एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचे तो इनकी कोई पासपोर्ट में कोई सिक्योरिटी इशू की वजह से इनको रोक लिया गया। अमले ने इनको रोक लिया कि आप नहीं जा सकते, और इनको जो है ना एयरपोर्ट के ऊपर बैठा दिया गया। इतने में जो है ना वो हज की जो फ़्लाइट थी जहाज़ की, वो परवाज़ कर गई, वो रवाना होगी अपने सफ़र की तरफ, गामज़न होगी। और जो है ना आमिर कज़ाफ़ी लाउंज में बैठे हुए थे। आमिर को जो है ना एयरपोर्ट के अमले ने कहा कि आप अब अपने घर चले जाएं और जो है ना अगले साल हज की तैयारी कीजिएगा। इस साल आप हज नहीं कर सकेंगे क्योंकि जहाज़ चला गया है, अब वो वापस नहीं आएगा, तो आप जा सकते हैं। माशाल्लाह से आमिर का जो है ना वो यकीन देखें अल्लाह ताला पर, इनको आमिर मंसूर भी कहते हैं। इनका यकीन देखें अल्लाह ताला पर। इन्होंने पूरे यकीन के साथ कहा, मैं घर से अल्लाह ताला से अहद करके आया हूँ, हज का इरादा करके आया हूँ, मैं हज किए बगैर वापस नहीं जाऊँगा, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। तो अल्लाह ताला की कुदरत देखें, अल्लाह ताला का निज़ाम देखें कि जहाज़ में कोई फ़नी ख़राबी होती है और जहाज़ को वापस एयरपोर्ट पर आना पड़ता है। जब जहाज़ एयरपोर्ट पर जो है ना वापस आता है, आमिर कज़ाफ़ी को पता लगता है कि जी जहाज़ वापस, तो उनकी दोबारा से उम्मीदें जागती हैं और उनकी जो जितना भी वो होता है प्रोसेस वो क्लियर होता है। और जब जहाज़ के अमले कहता है जो है ना, पायलट से कहता है कि आप जो है ना, एक बंदा आमिर रह गया है, इसको भी जहाज़ में बैठा लीजिए। तो जो पायलट होता है वो कहता है कि मैं, अब जहाज़ का इंजन ऑन है, जहाज़ की मतलब ठीक भी हो गया, तो मैं जहाज़ का दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, ये हमारे असूलों के ख़िलाफ़ है, तो हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। और वो दोबारा से जो है ना जहाज़ को उड़ाकर वापस अपने सफ़र की तरफ चले जाते हैं और आमिर वहीं बैठे रहते हैं। अमला फिर कहता है कि अब किसी सूरत जहाज़ वापस नहीं आएगा, आप अब वापस अपने घर चले जाएं। आमिर का अल्लाह ताला पर यकीन देखिए। आमिर ने कहा कि मैं घर से हज का इरादा करके आया हूँ, मैं हज करके जाऊँगा, मैं यहीं बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। खुदा की कुदरत देखें, अल्लाह ताला का निज़ाम, मौजज़ा देखें अल्लाह ताला का कि जहाज़ में फिर फ़नी ख़राबी हुई, जहाज़ फिर एयरपोर्ट की तरफ वापस आया, उसकी फ़नी ख़राबी दूर की गई। और इस बार पायलट ने कहा कि मैं आमिर को जो है ना वो साथ ले कर जाऊँगा, मैं एयरपोर्ट पर किसी सूरत भी जो है ना वो आमिर को नहीं छोड़ूंगा, जब तक आमिर नहीं जाएगा जहाज़ नहीं उड़ेगा। तो फिर आमिर को जो है ना जहाज़ पर बैठाया गया पूरे प्रोटोकॉल के साथ। ये मैं कहती हूँ 2025 का कितना शानदार मौजज़ा है। आज का मौजज़ा जो हम देख रहे हैं, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, यानी अल्लाह ताला पर यकीन, ऐसा यकीन कि जहाज़, और आपको पता है जहाज़ क्या चीज़ है, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह से सिर्फ एक शख्स रह गया और जहाज़ वापस पलटा हो, और वो भी अल्लाह ताला की कुदरत और निज़ाम के साथ कि अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। पूरी दुनिया अगर लग जाए ना, एक तरफ हो जाए, और जो अल्लाह ताला चाहता है, जो अल्लाह ताला से मांगता है और जिसका अल्लाह ताला से कनेक्शन होता है, वो अल्लाह ताला जो है ना उसकी कदमों में वो चीज़ ला के रख देते हैं। और जहाज़ ने बहुत कोशिश की जाने की, और उस पायलट ने, लेकिन वो जहाज़ को नहीं लेके जा सकता क्योंकि अल्लाह का बंदा जो है ना वो वहाँ बैठा था, अल्लाह पर भरोसा करके, अल्लाह पर यकीन करके वो वहाँ बैठा था लाउंज में, कि नहीं गया। कोई और होता तो फ़ौरन से अपना बैग उठाता और चला जाता, घर की तरफ रवाना हो जाए, लेकिन उसका यकीन, और वो भी अल्लाह ताला पर, अल्लाह ताला पर तवक्कल जो है ना, उस जहाज़ को, जो मनो टन जो भारी जहाज़ होता है, वो वापस आया और उसको जो है वो उस अकेले बंदे को साथ लेकर गया।
کتنے ہی ارادے انہوں نے کیے، ظاہر ہے ایئرپورٹ کا ایک سسٹم ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ وہ اکیلا شخص اللہ پر یقین کر کے بیٹھا تھا۔ میں کیوں کہتی ہوں آپ سے، میں کیوں کہتی ہوں اللہ پر یقین رکھے، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے آپ سے، اور آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، ہاں جی یہ چیز ہے تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے، اگر آپ کے حق میں وہ چیز بہتر ہے، اور اگر آپ کا یقین اللہ تعالیٰ پر اتنا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ آپ کے سامنے ہے یہ بات، یہ آج کی بات ہے، یہ آج کا واقعہ ہے، 2025 کا واقعہ ہے، اور حج پہ کا واقعہ ہے، کچھ گھنٹوں کا پہلے کا یہ واقعہ ہے، تو آپ پھر کیوں نہیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے؟ کیوں پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہیں؟ کیوں پریشانیوں سے آپ تنگ آ کر کچھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، کچھ کیا یہ کہ روٹی نہیں مل رہی، کھانا نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا، وہ نہیں مل رہا، تو ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، یقین اللہ تعالیٰ پر کر لیجئے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے قدموں میں وہ چیزیں لا کر رکھتے ہیں، کس طرح سے آپ جو ہے نا ان چیزوں کو حاصل کریں گے، ایک ایسا مطلب اللہ تعالیٰ ایسا آپ کو عطا کریں گے کہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ چیز آپ کے پاس کیسے آئی ہے۔ ایسا یقین آپ نے اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے، اور اتنا توکل آپ نے اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے کہ مزہ آ جائے زندگی کا، بس یہ یقین چاہیے، یہ اپنی زندگی میں ایسا یقین آپ نے رکھنا ہے اللہ تعالیٰ پر، اور درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین آپ کا، میں کہتی ہوں درود پاک جو ہے نا، جو میں آپ کو اکثر کہتی ہوں پڑھتے رہیں، درود پاک کوئی بھی ہو جو پڑھیں، میں تو قرب خاص کا آپ کو اکثر بتاتی ہوں، درود ابراہیمی پڑھیں، کوئی بھی درود خضری پڑھیں، کوئی بھی درود پاک پڑھیں، نور اللہ نور ہے، پڑھیں درود پاک، آپ کا یقین اللہ تعالیٰ پر پختہ کرے گا۔ درود پاک میں ایسی طاقتیں ہیں، ایسی پاورز ہیں کہ وہ نور ہی نور ہے، وہ آپ کے دل تک کو روشن کر دے گا، وہ آپ کی نسلوں تک کو روشن کر دے گا، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، اگر آپ کا یقین اللہ تعالیٰ پر پختہ ہو گیا تو کوئی پریشانی آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی، چاہے کتنی ہی بڑی وہ پریشانی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے سامنے چھوٹی سی ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ اس کو حل کرنے والے اللہ پاک کی ذات ہے، اس لیے اپنے یقین کو پختہ کیجئے۔ یہاں پر آج بس یہ واقعہ سنا نا تو سچ کچھ مزہ آ گیا، میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، اور دوسرا میری جو ایک سبسکرائبر انہوں نے میسج کیا تھا، انہوں نے کہا آپ ہی میری ایک سسٹر ہیں، بہن ہے، وہ ہر کسی کے سامنے مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، ہر کسی کے سامنے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، میرے ہسبینڈ کے سامنے، میرے سسرال والوں کے سامنے، پیرنٹس کے سامنے، تو کہتی ہیں میں بہت زیادہ پریشان ہوں، تو میں کیا کروں؟ میں سسٹر میں یہاں پر آپ سے ایک بات کہوں گی کہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا حاسدین، یہ آپ کو آپ کی زندگی میں بہت ملیں گے، رشتہ کوئی بھی ہو، بہن کا ہو، دیورانی جٹھانی، دوست، احباب، کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، میں سب کا نہیں کہتی، لیکن ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جو کہ حسد کرتا ہے، جو کہ جلن رکھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ میں کوالٹی ہوتی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، یا اللہ میرا انتقام مقرر فرما، کہ یا اللہ جو مجھے تکلیف دیتے ہیں، جو مجھے پریشان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے ایسے راستے کھول دیں گے، ایسے جو ہے نا حالات پیدا ہو جائیں گے کہ آپ اس پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ دلوں کو بدلنے والا اللہ تعالیٰ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کے جو ہے نا وہ دل کو بھی بدلے گا، جو آپ کے لیے جنہوں نے حسد رکھا ہوا ہے، یا کوئی بھی چیز، ظاہر ہے یہ چیز حسد میں ہی کی جاتی ہے، اگر آپ کے خاوند کے سامنے آپ کی برائی کی جا رہی ہے، وہ چاہے لڑکے کی ماں ہو، لڑکی کی ماں ہو، لڑکی کی بہن ہو، بھائی، کوئی بھی ہو، تیسرا بندہ ہمیشہ شیطان ہوتا ہے، میاں بیوی کے بیچ میں جو فساد ڈالتا ہے، یا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، ظاہر ہے ہم کس سے کہیں گے، کسی سے بھی کہیں گے تو دلوں کو اللہ تعالیٰ نے بدلنا ہے۔ میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں، بجائے لوگوں کے آگے جو کہنے کے نا اللہ تعالیٰ سے ہی کہا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، یا اللہ میرا انتقام مقرر فرما ان لوگوں پر جو مجھے تکلیف دیتے ہیں، جو مجھے پریشان کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا انتقام جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ خود ہی وہ معاملات سیٹ کر دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے لیتے ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ بندے کو ایسا سیٹ کرتے ہیں نا کہ بندہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر میں اپنی زندگی کی بات کروں تو میرے زندگی میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو ہے نا آپ کو گرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، خود
اور بے شک آپ کے ہسبینڈ ہوں، بھائی، ان کے آگے آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو میں کبھی نہیں پریشان ہوئی، الحمدللہ الحمدللہ۔ کیسا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے وہ راستے نکالے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو آپ بھی بے شک کوئی بھی رشتہ ہو، کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات ڈسکس کیا کریں، بتایا کریں اپنی پریشانیاں کہ یا اللہ آپ میری اس پریشانی کو جو ہے نا وہ درست کیجیے۔ یہ چیزیں میں نے خود دیکھی ہیں اور ان کے حل ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا ان چیزوں سے نکالا ہے، ان لوگوں سے میری جان چھڑائی ہے کہ جو مجھے تکلیف دیتے، جو مجھے پریشان کرے۔ بے شک مینٹلی جو ٹینشن ہوتی ہے نا، یہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی لوگ حسد کرتے ہیں آپ کی کوالٹیز میں، آپ میں یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوگی کہ جس سے آپ کے جو جاننے والے یا آپ کی سسٹر جو بھی ہیں وہ آپ سے حسد کرتی ہوں گی، تبھی آپ کو وہ گرانا چاہتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے پناہ مانگا کریں، سورۃ ناس پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کریں تاکہ لوگ آپ کو جو ہے نا وہ تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ لوگوں کا کام تکلیف پہنچانا، پریشان کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا ہے۔ ہر کسی سے میں یہی کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، درود پاک کی کثرت کریں۔ جب آپ کا اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہوگا تو کوئی مشکل نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔